الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات یعنی حیوانات سے جن چیزوں میں ممتاز کیا ہے ان سے مختلف بنایا ہے، ان میں ایک چیز علم ہے۔ اللہ نے انسان کو علم دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ سب فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ان کے اندر ایک سوال تھا کہ آخر اس میں کیا خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق مکمل ہونے سے پہلے ہی ہمیں پابند کر دیا تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب یہ پورا مکمل تیار ہو جائے، اس میں روح ڈال دوں تو تم نے فوراً اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ بات کیا ہے اس میں؟ ابھی پیدا ہی ہوا ہے، کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی صفت اس کی سامنے نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ سجدے کا حکم دے رہا ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے، فرشتوں کی اس کیفیت سے آگاہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے اور کہنے لگے، اے باری تعالیٰ، اے ہمارے پروردگار، سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمیں بس وہی آتا ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں آتا۔ پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور اللہ نے قرآن مجید میں خود یہ بات فرمائی ہے، ان ساری چیزوں کے نام اللہ نے آدم کو سکھا دیے۔ وہ چیزیں کیا تھیں؟ قرآن مجید میں یا صحیح احادیث میں ان کا نام ذکر نہیں آیا۔ مفسرین نے پہلی اسرائیلی روایات وغیرہ سے کئی چیزوں کے نام ذکر کیے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، وہ گھریلو استعمال کی چیزیں تھیں، کام کرنے والے آلات تھے، یا جو کچھ بھی تھا، آدم علیہ السلام کو ان کے نام بتا دیے۔ آدم علیہ السلام نے جواب میں ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں نے تمہیں بتایا نہیں ہے کہ آسمانوں کے اور زمین کے سارے غیب جانتا ہوں،
اور جو بات تم اپنے منہوں سے ظاہر کرتے ہو اسے بھی پہلے سے جانتا تھا، اور جو باتیں تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی تھی میں انہیں بھی جانتا تھا۔ اس واقعے اور بیان سے اہل علم نے جو بہت سارے نکات بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام ظاہر کیا ہے تو علم کی بنیاد پر انہیں بتایا کہ یہ علم حاصل کرنے والی، علم سیکھنے والی مخلوق ہے، اس میں یہ خوبی موجود ہے کہ یہ علم حاصل کرے۔ اور حقیقت یہی ہے، انسان کا مرتبہ اور مقام، انسان کی فضیلت دوسری تمام مخلوقات کے مقابلے میں عموماً اور حیوانات کے مقابلے میں خصوصاً وہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے زیور علم سے آراستہ کیا ہے۔ انسان میں بات پہلے بھی ہم یہ کر رہے تھے کہ جو حیوانات ہیں اللہ تعالیٰ نے دل دماغ ان میں بھی ڈالے ہیں، لیکن وہ شعور سے، عقل سے آری ہے۔ انسان کو دل دماغ دیے ہیں تو اللہ نے انسان کو عقل اور شعور عطا فرمائی۔ زبانیں اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو بھی دی ہیں لیکن بول نہیں سکتی، زبان انسان کو بھی دی ہے، انسان بولتا ہے، اسے قوت گویائی عطا فرمائی، علمہ البیان، انسان گفتگو کرتا ہے۔ اسی طرح یہاں سورہ نحل کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو تمہیں کچھ نہیں آتا تھا، لا تعلمون شیئا، کورے کاغذ سے، خالی سلیٹ، لیکن اللہ نے سیکھنے کے لیے تمہیں، تمہارے جسم میں اللہ نے وہ اعضاء لگا دیے، وہ آرگنز دیے، تمہیں ایسی چیزیں عطا فرما دی جن سے تم سیکھ سکتے ہو، علم حاصل کر سکتے ہو۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے تمہیں قوت سماع عطا فرمائی، کان دیے، اللہ نے آنکھیں دی، دیکھنے کی صلاحیت ہے ان میں، اللہ نے دل عطا فرمائے۔ دلوں کے لیے افئدہ کا لفظ آیا ہے، اور افئدہ کا لفظ جب آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دلوں میں اللہ نے سمجھنے کی، سیکھنے کی صلاحیت پیدا کی ہے۔ دل کا دوسرا نام قرآن مجید میں جو آیا ہے وہ قلب ہے۔ قلب اسے کہتے ہیں جس کی حالت تبدیل ہوتی رہے، تو دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، جسمانی لحاظ سے بھی، کبھی خون کا دوران تیز ہو گیا، پریشر بڑھ گیا، کبھی کم ہو گیا، اور اسی طرح دوسرے اعتبار سے بھی دل میں کبھی غصہ آ گیا، کبھی پیار آ گیا، کسی سے صلح کر رہا ہے، کسی سے ناراض ہو رہا ہے، اور الغرض دل کی کیفیات، ایمان کے حوالے سے بھی دل کی کیفیات بدلتی رہتی ہے۔ کبھی انسان کا ایمان بہت بلند ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کبھی انسان عام معمول کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو جس میں یہ تبدیلیاں ہوتی رہیں اسے قلب کہتے ہیں، اور جو سمجھنے کی، سیکھنے کی صلاحیت والا ہے اسے فؤاد کہتے ہیں، جس کی جمع افئدہ ہے۔ تو جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اب یہ جو آرگن ہے، دل یا آنکھیں یا کان، یہ دوسرے حیوانات کے اندر بھی ہے، انسان کو بھی اللہ نے عطا فرمائی، لیکن انسان کو اللہ نے یہ تینوں جو آرگنز دیے ہیں، یہ اعضاء دیے ہیں، ان میں سیکھنے کی، علم حاصل کرنے کی صلاحیت اور خوبی موجود ہے۔ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، جب تمہیں اللہ نے پیدا کیا تم کچھ نہیں جانتے تھے، آگے کیا ذکر ہوا، تمہیں اللہ نے آنکھیں دے دی، کان دے دیے، دل دے دیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں علم حاصل کرنے اور سیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ انسان آنکھوں سے دیکھ کر سیکھتا ہے، انسان اپنے کانوں سے سن کر سیکھتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ انسان جو کچھ بھی سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ آتا کہاں ہے؟ انسان کے دل کے پاس آتا ہے۔ اب دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم کوئی منظر دیکھتے ہیں، بڑا خوفناک قسم کا منظر اگر دیکھیں، اچانک ہمیں نظر آ جائے تو اس خوفناک منظر کو دیکھنے سے ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یا اس کے برعکس کبھی بڑا حسین منظر دیکھیں تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سنیں کسی خوش الحان قاری صاحب سے،
جو بڑی رقت آمیز آواز اور لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہوں تو سنتے کس سے ہیں؟ کانوں سے، لیکن اس کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ دل پر اثر ہوتا ہے۔ جب وہ تلاوت قرآن دل پر اثر انداز ہوتی ہے تو آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، جھڑی لگ جاتی ہے آنسو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تینوں چیزیں آپس میں جو جڑی اور مربوط ہیں، اللہ نے ان کو انسان کے لیے حصول علم کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو انسان کی خصوصیت اور امتیاز دوسری مخلوقات خصوصاً حیوانات کے مقابلے میں یہ ہے کہ انسان سیکھنے والا ہے، انسان علم حاصل کرنے والا ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے خود اس کی مرضی پر ہی نہیں چھوڑ دیا کہ بس آنکھیں دے دی ہیں دیکھو پورے جہان کو اور سیکھتے رہو، کان دے دیے ہیں لوگوں کی باتیں اور مختلف آوازیں سنو اور سیکھتے رہو، دل دے دیا ہے اس میں دیکھی ہوئی اور سنی ہوئی چیزیں بٹھاتے رہو اور علم حاصل کرتے رہو۔ نہیں، اللہ نے انسان کو علم سے آراستہ کرنے کے لیے، انسان کو علم کے زیور سے مزین کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی کا سلسلہ قائم کیا اور دنیا میں اپنے 1,24,000 کے قریب نبی اور رسول انسانوں کو سکھانے کے لیے بھیجے۔ انسان کو، اس کی عقل کو، یہ جو اللہ نے ذرائع دیے ہیں، بولنے والے ذرائع، زبان ہے بولتی ہے، سیکھنے والے ذرائع، آنکھیں، کان اور دل، اللہ نے انہیں آزاد نہیں چھوڑا، انسان کی مرضی پر نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ان کے لیے قاعدے اتارے ہیں، ضابطے اتارے ہیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے نبی دنیا میں معلم بن کر آئے ہیں، سکھانے والے بن کر آئے ہیں۔ اور آپ ذرا دیکھیے علم کی شان ایک اور حوالے سے سمجھیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا انسان کا شرف، اس کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ یہ سیکھنے والا ہے، اللہ نے اسے علم کا زیور عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ حاصل کرنا چاہے، اگر یہ زیور اپنانا چاہے، پہننا چاہے تو شریعت کا ایک اصول اور فائدہ یہ ہے کہ یہ جو کتے ہیں، کتا اگر کسی شخص کی کھانے پینے کی چیز میں منہ مار جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز کھانے پینے کے قابل نہیں رہی، استعمال کے قابل نہیں رہی، برتن میں جو بھی چیز ہے کھانے پینے کی وہ ضائع کر دو، اور اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ دھونا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی دفعہ یا آخری دفعہ مٹی کے ساتھ دھونا ہے۔ تمہارے پاس برتن دھونے والے اتنے بڑے اچھے سے اچھے صابن ہوں، شیمپو ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ کتا جس برتن میں منہ مار دے اسے 7 مرتبہ پانی سے دھونا ہے، ان میں سے 1 مرتبہ شروع میں یا آخر میں اسے پاکیزہ اور صاف مٹی کے ساتھ دھونا ہے۔ اس کے بغیر وہ برتن صاف نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے کتا تو ویسے بھی حرام ہے، کھانے کے لحاظ سے حرام ہے، نجس بھی ہے، پلید ہے۔ اب جس برتن میں اس نے منہ مارا ہے، کھانے پینے کی چیز ضائع ہو گئی اور برتن کو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ اب آئیے قرآن مجید کی طرف، سورہ مائدہ کی طرف۔ یہ جو شکاری کتے ہوتے ہیں، سدائے ہوئے کتے، اللہ نے فرمایا کہ یہ شکاری کتے ہیں جنہیں تم شکار کی تعلیم دے دیتے ہو۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ اے انسانوں، اللہ نے تمہیں جو علم عطا فرمایا ہے، جو علم تمہیں حاصل ہے اللہ کا دیا ہوا، اس علم کی بنا پر جب تم شکار کے کتے سلا لیتے ہو، تیار کر لیتے ہو، ان کی تعلیم کر لیتے ہو۔ قرآن میں لفظ تعلیم آیا ہے، تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ کتوں کو شکار کے لیے تیار کرنے کی خاطر اللہ نے تمہیں جو علم دیا ہے، اس علم کی بنا پر تمہیں انہیں بھی کچھ نہ کچھ علم سکھانا پڑتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ کتا سدایا ہوا جس کو علم حاصل ہو گیا ہے، جب وہ اپنے منہ میں شکار پکڑ کے لائے گا، اسے چیر پھاڑ نہیں کیا، راستے میں خود چیر پھاڑ کر کے کھایا نہیں ہے، اپنے منہ میں شکار پکڑ کے لا رہا ہے، فرمایا وہ حلال ہے تمہارے لیے، اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کرو اور کھا لو۔ اب دیکھیے کتا وہی ہے، نسل وہی ہے، منہ بھی وہی ہے اس کا، لیکن جس کتے کو ہم نے سلایا نہیں ہے، جس کتے کو علم نہیں دیا،
اگر وہ برتن میں منہ مارے تو کھانے پینے والی چیز ناجائز ہوگی استعمال کرنا. لیکن جو تعلیم سے آراستہ کتا ہے، جس کو انسانوں نے سکھا دیا ہے، جب وہ شکار پکڑ کے لاتا ہے اس شکار کو کھانا حلال ہے. فرق سمجھے؟ ایک جاہل کتا ہے، وہ منہ مارے تو چیز ضائع ہو گئی، اور ایک پڑا ہوا سدایا ہوا کتا ہے، وہ شکار پکڑ کے لائے، وہ حلال ہے. عزیزان محترم، علم اگر کتے کے حکم میں فرق کر سکتا ہے، جاہل کتے کا حکم اور ہے شریعت میں اور پڑھے لکھے کتے کا حکم اور ہے، تو بتائیے جس انسان کے پاس علم ہوگا اس کی شان کتنی زیادہ ہوگی. جو انسان کتوں کو سکھانے اور سکھانے والا اس کی شان کتنی زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں قرآن میں فرما دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن کی آیات جو انسان کے شرف پر واضح دلیل ہیں، جن میں اللہ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان کو بڑے اعزازات حاصل ہیں، ان میں سے ایک اعزاز یہ ہے اللہ نے اسے علم سے آراستہ کیا ہے. علم میں انسان کا مرتبہ ہے، انسان کی شان ہے، انسان کی فضیلت علم کے اندر ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جب دعا کی تھی کہ اللہ اس بستی میں نبی بھی بھیج، تو اس نبی کے لیے جو پہلی بات اللہ سے مانگی وہ کیا تھی؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یا اللہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، انہیں سکھانے والا نبی بھیج دے ان کے اندر. اور اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے کتاب و حکمت سکھانے والا پیغمبر بھیجا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثنی اللہ معلما، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے رسول معلم ہے، سکھانے والے بن کر آئے. اور دیکھیے اسلام میں تعلیم کی، علم کی اہمیت اس بات سے معلوم ہوتی ہے، اللہ نے سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری، اس کے پہلے الفاظ کیا ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں، پہلا سبق قرآن کا، سب سے پہلا لیسن، 5 آیتیں، اور اس میں تعلیم و تعلم سے، سیکھنے سکھانے سے متعلق اللہ نے 6 الفاظ ارشاد فرمائے. سب سے پہلا لفظ اقرا ہے. اور یہ اقرا آج کل ہمارے بہت بڑے بڑے تعلیمی ادارے جو پورے ملک میں چین کی صورت میں کام کر رہے ہیں، ان کا لوگو یا سلوگن وہ اقرا کا لفظ ہے. وہ اقرا روضۃ الاطفال ہے، کوئی تعلیم الاطفال ہے، کوئی تہذیب الاطفال ہے، اقرا کا لفظ بولا جاتا ہے. اقرا 2 دفعہ آیا. اللہ نے قلم کا استعمال لفظ بولا، علامہ سکھانے کی بات کی، انسان کو اللہ نے سکھایا ہے اور قلم کو ذریعہ تعلیم بنایا ہے. سب سے پہلا سبق قرآن مجید کا، سب سے پہلی وحی اللہ کی طرف سے آسمان سے زمین پر آتی ہے، اس پہ اللہ رب العزت انسانوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کرواتا ہے. اور تعلیم بھی سب کے لیے، تعلیمی نظام سب کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے کم سن بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہتے ہیں مجھے اتنا یاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے اور محلے میں تشریف لائے، ہمارے گھر میں آئے، کنواں تھا ہمارے گھر، پورے علاقے کے لیے پانی کا ایک واحد وہ ذریعہ، چٹائی سے خشک ہوئی پڑی، ہم نے کنویں سے پانی نکالا اور وہ چٹائی کے اوپر چھینٹے مار کے اسے نرم کر دیا، وہ سیدھی کر دی، بچھائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹائی پہ کھڑے ہو کے ہم گھر والوں کو نماز پڑھائی اور ہمارے گھر کی مسجد کا افتتاح کیا آپ نے. اور آپ نے وہ پانی لے کر کنویں کا پانی اپنے منہ مبارک میں ڈالا اور اس کی برکت والی کلی کے چھینٹے آپ نے میرے منہ پر بھی ڈالے تھے. مجھے یہ یاد ہے، کتنی بات یاد ہے، پورا منظر یاد ہے صحابی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سکھانے والے تھے، عورتوں کو سکھانے والے، بوڑھوں کو سکھانے والے، جوانوں کو سکھانے والے، سفر میں تعلیم دینے والے، حضر میں تعلیم دینے والے، سواری پر بھی تعلیم دیتے، پیدل چلتے ہوئے تعلیم دیتے.
الغرض 24 گھنٹوں میں جو بھی سکھانے کا، دین کی بات بتانے کا موقع آتا، اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے۔ اگر آپ نے یہ سارے پہلو مطالعہ کرنے ہو سیرت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کثیر الجہات ہے، بڑے پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ کہ آپ معلم بن کر آئے تھے۔ جی چاہتا ہے آپ کی سیرت کا یہ پہلو پڑھنے کو؟ کیوں جی دل چاہتا ہے کہ نہیں؟ آپ کی سیرت کا بھی پتہ چلے اور تعلیمات کا بھی پتہ چلے۔ تعلیمات کیا ہے، سکھایا کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جائیے ڈاکٹر فضل اللہ صاحب حفظہ اللہ کی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم پڑھیے، کمال کی چیز ہے پڑھنے۔ اس میں باب باندھے ہیں، آپ نے سفر میں سکھایا، آپ نے حضر میں سکھایا، آپ نے رات اور آدھی رات کو سکھایا، آپ نے دن کو سکھایا، آپ نے سواری پر بیٹھے ہوئے سکھایا، آپ نے پیادہ چلتے ہوئے سکھایا، آپ نے غصے میں سکھایا، آپ نے خوشی کے دوران بھی سکھایا، آپ نے جہاد اور جنگوں کے دوران بھی سکھایا، آپ نے امن کی حالت کے اندر بھی سکھایا، بچوں کو سکھایا، بوڑھوں کو سکھایا، جوانوں کو سکھایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مرض الموت میں تھے اور بخار اتنا شدت میں کہ برداشت نہیں ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بخار برداشت نہیں ہو رہا تھا، بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے، پانی کا ٹب پاس پڑا ہوا ہے، کپڑا گیلا کرواتے ہیں اور اب بخار کی شدت کم کرنے کے لیے کپڑا اوپر لے لیتے ہیں، اور جب بھی اس بخار کی بے ہوشی سے افاقہ ہوتا آنکھیں کھولتے، امت کو کوئی نہ کوئی تعلیم دیتے۔ اسی دوران آپ نے فرمایا تھا بخار کی ان بے ہوشیوں میں، بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے تو ٹھیک ہے کہ آپ اس وقت موت کی بے ہوشیوں کی طرف جا رہے تھے اور آپ امت کو کیا کہہ رہے تھے؟ اے میری امت کے لوگوں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز ضائع نہ کرنا، نماز کو ترجیح دینا دوسرے کاموں پر، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے نوکروں چاکروں کا بھی خیال رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موت کی اور بخار کی، مرض الموت کی بے ہوشیوں کے دوران اپنی امت کو فراموش نہیں کیا تو سفر و حضر میں کیسے کر سکتے تھے؟ معلم بن کر آئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ہاں جب زبان کھلتی ہے، ادھر باہر اندر گلی محلے میں آتے جاتے ہیں تو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی سونی گال کر دے، خوش ہوتے ہیں۔ میں مذاق ہوائی بات نہیں کر رہا، ایک حقیقت بتا رہا ہوں، مائیں خوش ہوتی ہیں، بڑی سونی ماشاءاللہ گال کرتا ہوں۔ بچے گالیاں دیتے ہیں، گالیاں سیکھتے ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا بنو ہاشم کا بچہ جب بولنے چالنے کے قابل ہوتا نا، زبان تھوڑی کھلنے لگتی، آپ کی تعلیم تھی تو بچے میرے پاس لے کے آیا کریں، صحیح روایت موجود ہے، بچے لائے جاتے، آپ سورہ بنی اسرائیل کی سب سے آخری آیت اس بچے کو تلقین کرتے، بیٹا میں پڑھتا ہوں تم میرے پیچھے پیچھے پڑھو، آخری آیت کیا ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ کی توحید کا مرقع ہے اور ہر قسم کے شرک کی جو دنیا میں اس زمانے میں پایا جاتا تھا اور آج تک پایا جاتا ہے، سارے شرکوں کی قلاقما کر دینے والی آیت ہے۔ اللہ کے نبی یہ آیت بچوں کو سکھاتے، پڑھاتے، یہ پڑھو بیٹا، یہ آیت پڑھو، بچوں کو ابھی شعور بھی نہیں جاگا، یہ آیت سکھاتے۔ بچے کو گڑبڑ کریں نا، غلط کام کریں، اگر آپ کوئی سمجھائے تو آس پاس میرے کہتے کوئی گل نہیں، کھایا چلا بچہ ہے، بال ہے جی، بچوں کو نظر انداز کر دیتے، وہ غلط بات ہے، بیٹا بایاں، اچھا شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے بچے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف جب ہاتھ بڑھاتے ہیں تو الٹا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے بچوں کو اس کی تربیت کرنی ہے، ہمیشہ ٹوکنا ہے، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اگر آپ ایک دو دفعہ تلقین کریں گے تو لوگ کہیں گے کوئی بات نہیں، بچہ ہے بھی تو بڑی عمر پڑی ہے سیکھنے کی، ساری عمر پہ نیکیاں کرنی ہے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے جو گودیوں میں کھیلنے والے بچے ہیں، آپ نے ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہو گئی غزوہ احد کے بعد، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے ایک چھوٹا بیٹا تھا، بچہ تھا عمر بن ابو سلمہ،
رضی اللہ تعالیٰ، کھانے کا تھال پڑا ہوا ہے، وہ کھانے لگے فٹافٹ ہاتھ آگے کر کے، الٹا ہاتھ بھی کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا اور آپ نے عمر بن ابی سلمہ، چھوٹا بچہ گود میں کھیلنے والا، اسے تعلیم دی، اور وہ تعلیم آج تک پوری امت کے اندر بنیاد بن گئی ہے کہ میں بیٹے کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، وسم اللہ، اللہ کا نام لیا کرو، وکل مما یلیک، اور جب برتن بڑا ہو نا، سب لوگ کھانے والے ہوں، اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، دوسروں کے آگے سے نہیں کھاتے۔ یہ چھوٹے بچے کو تعلیم دی، اور اس بچے نے یہ سبق ایسا یاد کیا کہ پوری امت تک پہنچا دیا۔ اگنورنس نہیں ہے، نظر انداز نہیں کرنا، کوئی چھوٹا بچہ کوئی گل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع کو، کسی شخص کو، کسی مناسبت کو تعلیم سے نظر انداز نہیں کیا۔ عورتوں نے کہا اللہ کے نبی، مردوں کو آپ سے سیکھنے کے بڑے موقع ملتے ہیں، تو ہمیں بھی کوئی ٹائم خاص کر دیں، کوئی جگہ، کوئی وقت بتائیے، ہم خواتین سب وہاں جمع ہوں، آپ ہمیں وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ آپ نے ایک جگہ بھی بتا دی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور جمعرات پہ ایک دن متعین کر دیا کہ جمعرات کے دن فلاں وقت میں فلاں صحابی کے گھر جمع ہو جایا کرو، میں وہاں آ کے تمہیں اللہ کی وحی سے جو علم آتا ہے وہ سکھایا کروں گا۔ عورتوں کو سکھایا آپ نے۔ پھر مصیبتیں اور پریشانیاں انسانوں کو آتی ہیں۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی یا شہید ہو گئے نا غزوہ موتا میں، تو بیوی بڑی پریشان، غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور ظاہر ہے حضرت جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دار بھائی تھے، آپ کو بڑا غم تھا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ یہ بیوگی کا غم اپنا یہ الگ غم ہے، خامد کا سایہ، اور وہ خامد بھی محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، دل لبھانے والا، سایہ اٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑی غمزدہ ہے میرے بھائی کی بیوی، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر آ رہی ہے، کیسے وقت گزرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی زندگی میں مصیبت آ جائے نا، کوئی بھی مصیبت آئے، بڑی سے بڑی ہو یا معمولی ہو، بس ایک بات یاد رکھ لو، ہمیشہ اس کو اپنا ورد جان اور ورد زبان بنا لو۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ تعلیم دے دی۔ بیوگی کا غم، چھوٹے چھوٹے بچے، اور بھرپور جوانی کی زندگی، اور اس آگے زندگی کا سارا سفر جو گزرنا ہے، اس میں اللہ رب العزت کو پکارو، وہی تمہارا غموں کا ساتھی ہے اور وہی تمہاری خوشیوں کا بھی ساتھی ہوگا۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ رات کے پچھلے پہر صحابی نے خدمت کی، تہجد کے وقت پانی، مسواک، مصلی بچھا دیا تہجد کے ٹائم پر مسجد میں، شاید پہلے سے منتظر تھے کہ اللہ کے نبی آئیں کہ تو میں خدمت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، آپ جب بھی آپ پر کوئی احسان کرتا آپ اس کا بدلہ ضرور دیتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت، ایسے یاد کیجیے، کسی کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس کا بدلہ ضرور دینا چاہیے، اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم دعائے خیر کے ساتھ بدلہ ضرور دینا چاہیے۔ ایک دفعہ سامنے دعا کر دیں، بھائی یا بہن اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ایک دفعہ خلوت میں بیٹھ کے اس کے حق میں دعا کر دیا کریں، یا اللہ جس نے میرا بھلا کیا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت سنوار دے، یا اللہ جس نے مجھے نفع پہنچایا ہے اس کی دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آپ کی یہ سیرت تھی، عادت تھی۔ آپ نے کہا اے پیارے کچھ بتاؤ، کچھ تمہاری کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو۔ انہوں نے بھی موقع غنیمت جانا، کہتے اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی ہمسائیگی مل جائے۔ فرمایا وغیر ذالک، پیارے صحابی کو اور بات بتاؤ، مطلب یہ تھا کہ دنیا کی کوئی ضرورت ہو، شاید میں تمہارے کام آ جاؤں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے علاوہ بھی یہی حاجت ہے میری، پہلے بھی یہی تھی اور آپ دوبارہ بھی یہی ہے، اول اور آخر یہی میری خواہش ہے کہ جنت میں آپ کا ساتھ ملے۔ صحابہ کرام اس جنت کے تصور سے وحشت کھاتے تھے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو۔ کئی واقعات ہیں صحابہ کے۔ اچھا فرمایا پیارے اگر تمہاری یہی خواہش ہے نا
اس کا طریقہ یہ ہے اعنی علی نفسک بکثرت السجود، تم زیادہ سجدے کر کر کے اپنے نفس کے خلاف میری مدد کیا کرو، تمہیں قیامت والے دن جنت میں میرا ساتھ مل جائے گا۔ رات کی اس تاریکی میں صحابی کو سبق دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تعلیم دیا آپ نے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، اور کیا کیا تعلیمات دیں، کن کن مواقع پر دیں اور کس کس انداز سے دیں، یہ ایک الگ تفصیلی باب ہے۔ کچھ حصہ اس گفتگو کا انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو تو نے انسانوں کو شرف عطا فرمایا علم والا، اور ہمارے اس علم کے لیے یہ کتاب اتاری ہے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے لیے جمع کی ہیں، یا اللہ ہمیں ان سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔